بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ نمبر 3 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جی ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جواب سنایا تھا، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور کشتی بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے، اور ہمارے روبرو اور ہمارے حکم سے آپ کشتی بنائیے، اور ظالموں کے حق میں مجھ سے بات نہ کیجیے، اور بے شک یہ لوگ ڈوبنے والے ہیں۔ سورۃ ہود آیت نمبر 37۔ تفسیر ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک درخت بویا جو 100 سالوں تک بڑھتا رہا، پھر اس کو کاٹ کر تختے بنائے، پھر کشتی بنانی شروع کی تو لوگ مذاق اڑاتے کہ اس خشکی میں کشتی کی کیا ضرورت ہے اور کیسے چلے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان قریب تم دیکھ لو گے۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم جل جلالہ کا حکم ہوا کہ لکڑیاں کاٹ کر بناؤ، پھر کشتی بناؤ۔ 1 سال میں کشتی تیار ہوئی، پھر مکمل تیاری میں 100 سال اور لگ گئے۔ کشتی کا طول 80 ہاتھ تھا اور عرض 50 ہاتھ، پھر اندر باہر سے روغن کیا گیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ طول 1200 ہاتھ تھا اور عرض 600 ہاتھ، اور اندرونی اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اس کے 3 درجے تھے۔ ہر درجہ 10 ہاتھ اونچا تھا۔ سب سے نیچے کے درجے میں چوپائے اور جنگلی جانور سوار کیے، اور درمیانی حصے میں انسان اور اوپر کے حصے میں پرندے تھے، اور دروازہ چوڑائی میں لگا ہوا تھا، اور کشتی اوپر سے بالکل بند تھی۔ کشتی میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کیا گیا تھا۔ تذکرۃ الانبیاء۔ ابلتا ہوا تنور۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور طوفان ابل پڑا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 40۔ تنور تو آگ کی جگہ ہے، لیکن پانی کی ایسی کثرت تھی کہ تنور سے بھی پانی ابلنے لگا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور سبعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تنور کوفے میں تھا، بلکہ دنیا بھر کے چشمے ابلنے لگے، کوئی جگہ بھی باقی نہ رہی تھی۔ نباتات وغیرہ کے بیج بھی کشتی میں رکھے گئے۔ کشتی میں سب سے پہلے پرندوں میں سے درہ سوار ہوا تھا، اور سب سے آخر میں جب گدھا سوار ہونے لگا تو ابلیس لعین گدھے کی دم کے ساتھ لٹک گیا۔ گدھے کے 2 اگلے پاؤں کشتی میں پہنچ گئے، اور پچھلا دھڑ ابلیس کے بوجھ سے بوجھل ہو گیا، اٹھا نہ سکا۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام جلدی کر رہے تھے۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آجا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہو۔ تب گدھا اور شیطان دونوں چڑھ گئے۔ شیر پر بخار ڈالنا۔ ابن ابی حاتم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب تمام مویشی کشتی میں سوار کر دیے تو لوگوں نے کہا کہ شیر کی موجودگی میں مویشی آرام کیسے کریں گے؟ پروردگار عالم نے شیر پر بخار ڈال دیا۔ شیر بخار کی وجہ سے بے ہوش پڑا رہا، مویشی اطمینان سے رہے۔ اس سے پہلے زمین پر بخار کی بیماری نہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کشتی میں سوار ہونے والے مرد اور عورتوں کی تعداد 80 تھی۔ تفسیر ابن کثیر۔ لیکن تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں، ان کی لونڈیاں اور غلام تھے، اور 80 آدمی ان کے علاوہ کشتی میں سوار تھے۔ جب کشتی میں بہت زیادہ گوبر اور لیت وغیرہ جمع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاتھی کی دم کو دباؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے نتیجے میں ایک سور اور ایک سورنی برآمد ہوئے۔ چنانچہ ان دونوں نے نکلتے ہی کشتی میں موجود تمام
غلاظت کو کھا کر صاف کر دیا۔ اسی طرح جب چوہا کشتی کے کنارے پر آ کر اس کے لنگر کی رسیوں کو کاٹنے لگا، حق تعالیٰ جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان چوٹ ماریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس سے ایک بلا اور ایک بلی نکلی اور ان دونوں نے چوہے پر حملہ کر کے رسی کاٹنے سے باز رکھا۔ کشتی کا تیرنا اور ٹھہرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم دیا کہ سب کشتی میں بیٹھ جاؤ، جیسا کہ فرمان ہے۔ ترجمہ: اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 41۔ اس کشتی کا تیرنا بھی خدا کے نام کی برکت سے ہے اور ٹھہرنا بھی خدا کے نام کی برکت سے ہے۔ کنعان بن نوح کا غرق ہونا۔ کشتی پانی کی لہروں پر پہاڑ کی مانند تیر رہی تھی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور کشتی پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلنے لگی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو اس سے الگ تھا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ مت رہ۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھ کو پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کوئی اللہ کے حکم سے بچانے والا نہیں مگر وہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے شامل ہو گیا۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک موج آئی اور کنعان غرق ہو گیا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے فریاد کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ سب سے بڑے حاکم ہیں۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح علیہ السلام وہ تمہارے گھر والوں میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح وہ تمہارے گھر والوں میں نہیں، اس کے کام خراب ہیں، بس مجھ سے اس چیز کے لیے سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں سے نہ بنو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی مانگی، چنانچہ ارشاد ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر آپ مجھے معاف نہ کریں اور مجھ پر رحم نہ فرمائیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ کشتی کا بیت اللہ کا طواف کرنا۔ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کی موجوں پر تیرتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا۔ پھر وہ 40 دن تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے زمین و آسمان کو پانی روکنے کا حکم دیا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، اور پانی سکھا دیا گیا اور معاملے کا فیصلہ ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہو ظالموں کی قوم۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ہماری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہمارا چینل قصص المشاہیر سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔